صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. तिलावत दुआए शरीफ को मैं करता हूँ तरफ से अपने वालिदैन तमाम हाज़रीन और नाज़रीन मोहतरम की जानिब से आमाने शरीजुमा में क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إله نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تودعني شكرك وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا عجز للذنوب غافرا ولا للقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.
لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت نفسی وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادين من البلاء يقلتا وكم من إثار وقيتا وكم من مكروح دفعتا وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرتا اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وحبسني النحو بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبتالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وعلزمني حكمك وبلاؤك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مقتدرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزحا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم زعفا بدني يا رب ارحم ضعفا بدني يا رب ارحم ضعفا بدني ورقة جلدي ودقة وذمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك
وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدريت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت ولئك شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره لا وحدها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل المكروه يسير البقاء قصير المدة فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لتقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وسيدي ومولاي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لعير الأمور إليك أشكو ولممحاز الجوب أبكي لعليم العذاب وشدته حمل طول البلاء ومدته والعين سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهل هذا جيج العاملين ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك حين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفطرك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيجا معملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أتوا لولا ما حكمت به من تعذيب جوهرك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لعهد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمنعها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسعون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن تعفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب
یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب 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 أول خدمتك جوارحي واجدد على العظيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميعادين السابقين وأسرع إليك في مماردين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فعليه ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومنا علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر ذلتي وإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بارك الله بحق امام مہدی آخر الزمان تمام مریضان اسلام کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے بالخصوص منظورین نظر علی جبران زیدی ان کو شفاء کاملہ عنایت فرمائے ہمارے تمام صاحب کے پوتے کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے جو بھی مومنین مومنات بیمار ہیں خصوص میرے چھوٹے بھائی تقدیس حیدر تقوی
اور جو بھی مومنین مومنات جنہوں نے دعا کے لیے التماس کہا ہے ان سب کو شفاعت کولی کاملہ عجلہ عنایت فرما، مومنین مومنات کے مسائل کو امام زمانے کے سکتے میں حل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار اور مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، ہم سب کی آخرت و آخرت بخیر فرما، جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص حاضرین اور ناظرین کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شرف کے ارض و سما بحر و بر علی کے لیے، شرف کے ارض و سما بحر و بر علی کے لیے، فضیلتوں کے سبھی بام در علی کے لیے، شرف کے ارض و سما ستارہ در پہ جو آئے تو حیرت کیسی، ستارہ در پہ جو آئے تو حیرت کیسی، شمس و قمر علی کے لیے، طلوع ہوتے ہیں شمس و قمر علی کے لیے، اور کبھی بھی خلق نہ کرتا خدا جہنم کو، کبھی بھی خلق نہ کرتا خدا جہنم کو، اور سبھی جو رستے مودت اگر علی کے لیے، سبھی جو رستے مودت اگر علی کے لیے، اور زکوٰۃ دینے کا چرچا بہت ہے غیروں کا، زکوٰۃ دینے کا چرچا بہت ہے غیروں کا، گواہی دیتا ہے قرآن مگر علی کے لیے، گواہی دیتا ہے قرآن مگر علی کے لیے، اور جہاں بھی جائیں ہمیں تو علی علی کرنا، جہاں بھی جائیں ہمیں تو علی علی کرنا،
ہمارے سفر علی کے لیے یہ حسرتیں یہ ہمارے سفر علی کے لیے اور خیال فکر ضیاء اس طرح رہے روشن خیال و فکر ضیاء اس طرح رہے روشن اور دل و دماغ بنے راہ گزر علی کے لیے شرف کے عرض و سما علی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج جناب اکبر کی ولادت کے عنوان سے کچھ بن اور یہ تو امام علی کی سے آپ سب کو ولادت باسا جناب حضرت اکبر مبارک. آپ کو بات نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے. پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے. ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے. سایہ جائبات پہ ناد علی کا ہے. احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے. ورد دھڑکنوں میں یہی علی مدد. ہے ورد دھڑکنوں میں یہی علی مدد. ناد علی سمٹ کے بنا یا علی مدد. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے. آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد. ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد. تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد. کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد. محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی. محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی. بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے. ہے سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی. اللہ اپنا جسم تو رکھتا نہیں کوئی. ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی. دست خدا علی ہے لسان خدا علی. خود آزما کے دیکھیو نظر آئیں گے علی. اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے. جو فخر مصطفیٰ ہے مدد اس سے مانگیے. جو ناصر خدا ہے مدد اس سے مانگیے. جو دین کا آسرا ہے مدد اس سے مانگیے. جو زندہ معجزہ ہے مدد اس سے مانگیے. جو خود ہی مر چکے ہیں وہ کیسے بچائیں گے. تم حشر تک بلاتے رہو وہ نہ آئیں گے. ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے.
خیبر میں گونجتی ہے یہ سلمان کی پکار، لو آ گئے ہیں حیدر کرار ہوشیار، خوش آج مصطفیٰ کے صحابی ہیں بے شمار، چھپتی ہے موت رن میں نکلتی ہے ذوالفقار، میدان خارزار میں حیدر اتر گئے، میدان کارزار میں حیدر اتر گئے، جبریل پر سنبھالو ورنہ یہ پر گئے، ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے، ناد علی ناد علی ناد علی ان مظہر اللہ جائے۔ آواز قرآن سے بات جزاک اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المغلوبین المنتجبین المنتخبین الغر المعمین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ فتحہ ایک سورہ فاتحہ ہے جو سورہ الحمد میں ہے در حقیقت، لیکن چونکہ آغاز قرآن میں اس کو رکھا گیا ہے تو فتحہ کہتے ہیں کھلنے کو، جس سے قرآن کھلتا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب۔ لیکن یہ سورہ فتحہ ہے۔ فتحہ کے معنی بھی کھلنے کے، اوپن ہونے کے، یا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی راستہ کھلنا یا کسی جنگ میں اس کے اینڈ پر پہنچنا اور فتح حاصل کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سورہ فتحہ اور سورہ فاتحہ، سورہ فتحہ خود اس کا نام ہے، جو کہ اس سورہ کی پہلی آیہ وافی ہدایہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا، حالانکہ اس کی شروع کی آیات مکہ میں نازل ہوئی، مکہ جانے سے پہلے جو راستہ ہے وہاں پر، لیکن چونکہ اکثر آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں اس لیے سورہ کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی سوروں میں فرق میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مکہ میں نازل ہونے والی آیات عقیدے پر گفتگو کرتی ہیں،
یعنی اصول دین پر، کیونکہ مکہ میں رسول اللہ کو مشرکین سے مقابلہ تھا، لوگوں کے عقیدے سے مقابلہ تھا، لہٰذا پہلے اصول دین کے کہ ان کو توحید پہ لایا جائے، ان کو قیامت کے بارے میں بتایا جائے، ان کو حساب اور کتاب کے بارے میں بتایا جائے۔ لہٰذا جو مکہ میں نازل ہوئی وہ صورت مکی کہلاتی ہے اور ان میں عقیدے پر گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن مدینے میں نازل ہونے والی آیات، چونکہ مدینے میں لوگ ایمان لے آئے تھے، مشرکین سے مقابلہ نہیں تھا، لہٰذا ان کو احکام بتائے جاتے تھے اور اس میں فروع دین کے سلسلے میں ذکر ہونے والے سورے نازل۔ لہٰذا اس سورے میں بھی چونکہ ان 29 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورے کے جو موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہیں، وہ 7 موضوع کے عنوان سے یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سورے کی ایک خاص بات آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں 2 آیات ایسی آئی ہیں کہ جس میں عربی زبان میں کتنے الفابیٹس ہیں۔ سورہ فتح کی آخری آیت جو اس کی ہے، اس میں تمام الفابیٹس جو عربی میں ہوتے ہیں وہ ایک ہی آیت میں یوز کیے گئے، الف بی بے تے تے، یہ تمام حروف اس ایک آیت میں 28 اور 29 یہ استعمال کیے گئے ہیں اس سورے کی خصوصیت سے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے اس سورے کے بارے میں بتایا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے، جب یہ نازل ہوئی تو پوری دنیا میں اس سے خوشی کی بات میرے لیے نہیں تھی کہ رسول اللہ کے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح قرار دے رہا ہے، چونکہ رسول جنگ کرنے نہیں آئے تھے، رسول لوگوں سے لڑنے نہیں آئے تھے، وہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح سے جنگیں ٹل جائیں، اور لوگوں نے ایک کے بعد ایک حملے کیے اور 83 جنگیں رسول اللہ پر نافذ کی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے 23 سال کے عرصے میں آپ سے 83 جنگ، تو 23 سال میں آپ 13 سال تو نکال دیں، رسول نے مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں کی، لیکن جب آپ مائیگریٹ کر کے آ گئے تو پھر دوسری ہجری سے جنگ بدر، احد، اس کے بعد ایک کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ 10 سال میں 83 جنگ، آپ اندازہ لگائیے کہ 10 سال میں 83 جنگ ہوئی ہیں، تو اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو ہر سال میں 8.3 جنگیں، ایک سال میں 8.3 جنگ رسول پر حمل کی گئی، جنگ تحمیلی۔ رسول نے کبھی حملہ نہیں کیا، جب حملے ہوتے تھے تو ان کا جواب دیتے تھے، یا پھر مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو جب لوگ ستاتے تھے تو رسول اللہ ان کی حفاظت کے لیے جب جاتے اور جنگ ہو جاتی۔ لیکن رسول کا کام جنگ کرنا نہیں تھا، وہ لوگوں کو امن و امان کے ذریعے۔ رسول اللہ نے ماہ ذیقعدہ میں 6 ہجری میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو تمام مسلمانوں کو میرے ساتھ عمرے پہ چلنا چاہیے۔ رسول اللہ نے عمرے پہ جانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے بڑے بہانے بنائے کہ یا رسول اللہ وہاں تو ابھی کفار ہیں، بت پرست ہیں، وہ حملہ کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، اور ہم تو پابند ہوں گے، چونکہ احرام میں تو آپ لڑ نہیں سکتے، مکہ میں آپ اپنے بال نہیں توڑ سکتے، تو پھر چہرے سے کسی پر خون بہانا بلد امین ہے۔ لیکن یہ نہیں جان رہے کہ جس نے یہ مسئلے بتائے ہیں وہی جانے کی کہہ رہا ہے، رسول ہی فرما رہے ہیں کہ تم چلو۔ تو بہت سارے لوگوں نے منع کر دیا جانے سے کہ یا رسول اللہ یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ یہی لوگ منافقین کہلائے، لیکن رسول اللہ کے کہنے پر لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں، اصرار فرما رہے، تو ہمیں چلنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ تو قیامت تک کے حالات کو جانتے ہیں،
آنے والی جنگ کے معاملات کو کیسے نہیں جانے؟ تو اب جب دیکھا کہ رسول کے ساتھ کچھ لوگ چلے تو وہ لوگ کہ جن کو یہ بادیہ نشین اور جس کو کہتے ہیں کہ بالکل صحرا میں رہنے والے لوگ جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ بیچارے اپنی زندگی کو سروائیو کرتے، صرف جی رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے۔ رسول نے ان کو دعوت دی اور 1400 مسلمان جو ہیں رسول اللہ کے ساتھ یہ عمرہ کرنے چلے۔ مکہ سے 20 کلومیٹر دور راستے میں ایک علاقہ پڑتا ہے، اس علاقے کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ در حقیقت ایک کنویں کا نام یا کسی درخت کا نام تھا، چونکہ ہوا اور درخت یہ دو انسیڈنٹ وہاں یہ ہوئے کہ درخت کے نیچے تو لوگوں سے رسول اللہ نے بیعت لی کہ وعدہ کرو مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر رکتے ہیں اور یہاں جماعت پڑھیں گے، تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہاں تو پانی نہیں، تو آپ نے اس کنویں میں معجزے سے پانی کو نکالا۔ پانی بالکل نہیں تھا، اس میں خشک کنواں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ دکھایا تو پانی جو اتنا بلندی پر آ گیا تھا کہ لوگ اپنے ڈول سے اپنے ظرف سے جو ہے وہ پانی کو نکال نکال کے وضو کر رہے تھے۔ لہذا جب یہ معاملہ ہوا تو کفار نے کیا کیا وہاں پہ کہ ہم رسول کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور صف بنا لی اور لڑنے کے لیے رسول اللہ نے ان کو پیغام دیا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں عبادت کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ جو بولا نہیں، نہ ہم آپ کو مکہ میں وارد ہونے دیں گے اور نہ ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چونکہ ہم یہ مہینہ جو ہے ذیقات کا یہ حرام مہینہ ہے، اس میں ہم جنگ نہیں کرتے۔ 4 مہینے جہالت کے دور میں بھی ایسے تھے رسول کی رسالت سے پہلے بھی کہ اس میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے، وہ اس کا احترام کرتے تھے، جو بھی عرب تھا وہ اس کی ریسپیکٹ کرتا تھا۔ ایک رجب، ذیقات، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اس میں آپ جنگ نہیں، آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں لیکن حملہ نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے حرام مہینہ بھی ہے، تم بھی اس کا احترام کرو، اور ہم نے احرام پہنا ہوا ہے، احرام میں ہم جنگ نہیں کرتے، صحیح ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کفار نے کہا نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ نے اس مقام پر لوگوں سے کہا کہ جو تم قربانیاں لائے ہو اس قربانی کو یہیں پہ کرو اور اپنے سروں کو منڈواؤ اور احرام سے باہر آ جاؤ۔ تو اب وہاں پر پانی نہیں تھا، رسول اللہ نے معجزے سے پانی اس کنویں میں بیان فرمایا۔ تو اب کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ایک شخص آیا، اور وہ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ جب اس کنویں میں پانی آ گیا تو آپ وضو کر رہے ہیں، تو لوگ ایک قطرہ رسول کا بچا ہوا پانی زمین پہ گرنے نہیں دے رہے، اپنے ہاتھوں کو لگائے تھے کہ رسول اللہ کے جسم سے وضو کرتے وقت جب پانی گرے تو ہم اس کو لیں اور اپنے جسموں پر ملیں، تبرکات۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے اگر رسول کے کو تبرکات ہو۔ لہذا جب اس مشرک نے یہ دیکھا عروہ نے، تو اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ دیکھو میں قیصر و کسریٰ کے بھی دربار میں گیا ہوں، میں نے روم کے دربار میں بھی جا کے دیکھا، میں نے حبش میں نجاشی کو بھی دیکھا، لیکن کسی بھی حکمران کو، کسی بھی حاکم کو، کسی بھی بادشاہ کو اتنی عزت ملتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ان کی قوم اس کے ہاتھ کا گرا ہوا پانی جو ہے اپنے جسم پر ملے۔ لہٰذا رسول محمد ابن عبداللہ جو ہیں، جن کو یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، وہ عام
شخصیت رہی ہیں، اور یہ بھول جاؤ کہ ان کے لوگ تلواریں دیکھ کر رسول کو تنہا چھوڑ جائیں گے، بلکہ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ حکم دے دیں تو ابھی یہ ہمارا قلع کما کر دیں۔ لہذا مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان سے صلح کرتے ہیں، ہم ان سے صلح کرتے ہیں۔ بس ابھی صلح کی بات آئی نہیں تھی، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبین، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اتنی جنگیں ہوئی، ان جنگوں پر اللہ نے فتح نہیں کہا، بلکہ اس صلح کو فتح کہا کہ جس میں انسانوں کا خون بہنے سے بچ جائے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ رسول اللہ خون بہانے نہیں آئے تھے اس دنیا میں، رسول اللہ تو امن و امان کا پیغام دینے آئے تھے، اور اسلام اس کا نام اسی لیے رکھا کہ یہ ایک پیس، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانے کو اسلام کہتے ہیں، یعنی پیس کے معنی، امن کے معنی اسلام ہے، اور اس کو فالوور کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا ٹاپک تو یہ کہ یہ سورہ فتح کی بشارت سے شروع ہوا ہے اور فتح کی بشارت پہ ہی ختم ہوا ہے۔ 29 آیات ہیں کہ جس میں فتح کی بشارت پر شروع ہوا ہے اور فتح کی بشارت پہ ہی ختم ہوا ہے، یعنی اس صلح کے بیچ میں 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی ہے، اور 8 ہجری میں 7 ہجری کے آخر میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ یعنی رسول نے نہ اس میں کوئی خون بہایا اور نہ فتح مکہ میں کوئی خون بہا، ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ رسول اللہ نے ایسے اسٹریٹجی کو بیان فرمایا۔ فتح مکہ کے لیے رسول اللہ نے اس کی تیاری پہلے سے یہ کی کہ مدینے میں آنے والے لوگوں کو واپس جانے نہیں دیا۔ مدینے میں آنے والے کو آنے تو دیا، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ جاسوس ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، کسی کو بھی منع نہیں کیا مدینے میں آنے سے، لیکن واپس جانے نہیں دیا، اور ان کی اتنی خاطر تواضع کی کہ ان کو لگا نہیں کہ وہ قیدی ہیں یا بند ہیں۔ لوگوں سے کہا دل کھول کے ان کی خاطر مدارات کرو، تو ان کو کوئی شکوہ بھی نہیں ہوا، آئے تھے وہ جاسوسی کرنے۔ لیکن جب واپس نہیں گئے تو مدینے میں جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو یا رسول اللہ ہم تو جاسوسی کرنے آئے تھے، ہم تو آپ کے حملے کی بات کرنے آئے تھے، ہم تو آپ کے حالات لینے آئے تھے، لیکن آپ کے اتنے اچھے اخلاق سے ہمیں لگا کہ ہم غلط تھے۔ تو پتہ چلا کہ مکہ کی آپ انفارمیشن تو مدینے کو مل رہی تھی، لیکن مدینے کی کوئی انفارمیشن آؤٹ آف مدینہ نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مکہ جائیں گے، اور جانے کے بعد لوگوں نے جوش تھا بہت کہ رسول نے پہلے بھی کہا تھا بشارت، کوئی خون نہیں بہا، اب ہمیں پھر چلنا چاہیے جب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ قبیلے ہوتے تھے، تو قبیلے کے لوگ جب جنگوں میں جاتے تھے یا کہیں سفر کرتے تھے تو رات کو کھانے کے لیے اپنا اپنا قبیلہ یا اپنے اپنے دوستوں کا سرکل بنا کے بیٹھتے تھے اور آگ جلاتے تھے، وہیں گوشت کو بھونتے تھے، وہیں پہ کھانا بناتے تھے اور اپنے اپنے بیٹھتے تھے الگ الگ گروپ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی گروپ میں نہیں بیٹھے گا، ہر آدمی کی اپنی ایک الگ آگ ہوگی، اپنا الگ کھانا ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ اتنی آگ جلی کہ جب گروپ میں آپ جیسے 1000 لوگ ہیں، 1000 کے گروپ میں اگر 20 آدمی یا 10 لوگ بھی یا کہ قبیلے کے لوگ بیٹھتے ہیں تو بہت کم، یعنی 50 آگ نظر آئیں گی دور سے۔ لیکن جب 1000 آدمی اپنی اپنی آگ لے کر بیٹھیں گے تو لگے گا کہ تو یہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1000 گروپ بیٹھے ہیں، تو کیا معلوم کہ یہ 1000 لوگ الگ الگ بیٹھے ہیں، کیونکہ کوئی انفارمیشن تو جا نہیں رہی تھی یہاں سے۔ تو پورے میدان میں رسول اللہ نے لوگوں کو پھیلا دیا۔ اب جو ان کے جاسوس آئے رات کو دیکھنے کہ محمد اپنے عبداللہ کتنی بڑی فوج لے کر آئے، تو کہنے لگے کہ غلطی نہیں کر دینا، رسول سے لڑائی کی، اتنی بڑی فوج ہے کہ جہاں تک دیکھو میدان آگ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد 2 راستے مکہ میں وارد ہونے کے تھے، ایک میدان کی طرف سے اور ایک درے کی طرف سے، یعنی 2 پہاڑیوں کے بیچ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار کوئی بھی میدان کی طرف سے نہیں جائے گا بلکہ درے کی طرف سے جائے گا۔ اور پھر یہی ہوا، جب دن ہوا
تو جاسوس کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہے یہ کتنے لوگ آئے ہیں. اب انہوں نے دیکھا تو ایک ایک گھوڑا ایک ایک اونٹ ایک ایک گھوڑا چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی رسول تو واقعاً بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے، اور سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے، اور رسول اللہ بغیر کسی خون بہائے، ایک قطرہ خون بہائے بغیر بھی آپ وارد مکہ ہو گئے. اور آنے کے بعد رسول نے لوگوں کو امن و امان کی، کہا کہ اگر تم مجھ سے نہیں لڑو گے تو میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تم سب کو امن و امان دیتا ہوں، جو بھی چاہے. آج کا روز، آج کا دن جو ہے امان کا دن ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ نے 2 جنگیں ایسی لڑی، ایک جگہ صلح کی، ایک جگہ جنگ کی. صلح نے بھی نتیجہ دیا کہ کفار قریش کو بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے دنوں میں آئیں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے جب مکے کے حالات کو اندر سے دیکھ لیا تو پھر فتح مکہ بھی کر لی. پھر اس کے بعد سے لے کے آج تلک مکہ عالم اسلام کا مرکز بن گیا ہے، اور رسول اللہ کی ایسی فتح کہ جس میں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا. دوسرا یہ کہ اس صورت میں جو ہے دوسرا حصہ اس صورت کا صلح حدیبیہ اور نزول سکینہ اور مومنین کے دلوں کے لیے تسلی سے مربوط آیتیں اس میں آئی ہیں. اور رسول اللہ نے اس درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. جب کبھی بھی آپ کو یہ سننے ملے کہ بیعت رضوان کیا ہے، رسول نے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو کہ جو میں کہوں گا وہی کرنا ہے. کوئی جو ہے کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کرے گا. حالانکہ بہت سے لوگوں نے شک و شبہ کیا. رسول اللہ نے جناب عمر سے کہا کہ جاؤ مکے والوں کو پیغام دو کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں امن و امان کے لیے آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ میرے بڑے دشمن ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، میں نہیں جاؤں گا. یعنی رسول اللہ کو منع کر دیا. اس کے بعد کہا کہ پھر آپ جناب عثمان کو بھیج دیجیے. جناب عثمان سے کہا کہ صاحب آپ جائیے. انہوں نے بھی اپنے حالات کو بیان کیا. اس کے بعد جو آخری بھیجا ہے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور صلح حدیبیہ کے معاملات سامنے آئے. تیسرا یہ کہ رسول اللہ نے اپنے مقصد کو کہ میں یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، لڑنے نہیں آیا ہوں، اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ایک حصے میں منافقین کو جو کچھ وہ کر سکتے تھے اپنی اس پروگرام کو کینسل کرانے کے لیے کہ کسی طرح سے رسول کی اور کفار کی جو ہے کوئی صلح نہ ہو، ٹریٹی نہ ہو، لیکن اس میں رسول اللہ نے ناکام کیا ان کو. اس کے علاوہ اس کا ایک اور حصے میں منافقین کے کچھ نامناسب تقاضوں کا بیان کیا گیا ہے. اور چھٹا یہ کہ اس کے بعد یہ سورہ ان لوگوں کا تعارف کراتا ہے جو میدان جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہیں، جن کو اللہ نے جہاد کرنے کے لیے کہا کہ ایسے لوگوں پہ جہاد واجب نہیں ہے. رسول اللہ نے ان کا تعارف کرایا، اور آخر میں پیغمبر اسلام کے دین کی راہ کے پیروکاروں کی خصوصیات کو مخصوص صفات کے ساتھ، یعنی مومنین اور متقین کی صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور ساتھ کے ساتھ ہمیں جو ہے قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تفسیر کے معنی ہے فسر یفسر. تفسیر یعنی کسی چیز کو پھیلانا. ہوتا ہے نا بچے، ان کو آپ نے ایک ورڈ بول دیا لغت کا، ڈکشنری کا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو بچے بڑے کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا وائڈ انداز میں بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے معنی یہ. خطرہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ چیز کہ جو ہماری جان کے لیے نقصان دہ ہے یا آگے جانے پر ڈینجر ہے. تو اس بچے کو کیا معلوم خطرہ کیا ہے؟ ورڈ. لہٰذا کسی بھی قرآن مجید کے ورڈ کو پھیلانے کے لیے ہمارے رسول اللہ اور ہمارے ائمہ نے اس کو پھیلایا ہے، بتایا ہے. تو یہ تو لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی یعنی جنرل لوگوں میں تفسیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے مکان میں جائیں کہ وہ 5-10 سال سے بند تھا تو اس پہ کیا ہوتی ہے؟ دھول، ڈرٹ ہوتی ہے. یہاں تک کہ اس کی دیوار پہ جو
پکچرز لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس پر ڈرٹ ہوتی ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پکچر ہے، کوئی تصویر ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کس کی تصویر ہے. تو جب آپ اس تصویر پہ سے ڈرٹ کو ہٹاتے ہیں، خاک کو ہٹاتے ہیں، تو اس صفائی کو تفسیر کہتے ہیں. یعنی نعرہ سلوا اللہ صلی علی محمد، اس صفائی کو تفسیر کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جو 1400 سال کی دوری پر، یا مثلا اس زمانے میں بھی چھٹے امام کے زمانے تک لوگوں کے پاس اس قرآن مجید کی اس آیت کہاں آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، کیوں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کے لیے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ وہ جو زمانے کی خاک یعنی اوجھل ہو جانا، تصویر دھندلی ہو جانے کو کلیئر کیا ہے ہمارے اماموں نے. تو اس صفائی کو کہ جو ہمیں صاف نظر آئے کہ یہ کس کی تصویر ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. اس سورے کو پڑھنے کا رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بیوی بچے محفوظ رہے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر محفوظ رہے، تمہارا مال محفوظ رہے، تو اس سورے کی تلاوت کیا کرو. پتہ ہے، اندازہ لگائیں، اگر آپ کو خوف ہے چوروں کا، ڈاکوؤں کا، دشمنوں کا، تو انسان کو چاہیے سورہ فتح کو پڑھے. رسول اللہ کی حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بیعت رضوان، یعنی اس درخت کے نیچے جو رسول اللہ نے بیعت لی تھی، فرماتے جو اس سورے کو پڑھے گا گویا وہ ان اصحاب کی طرح ثواب پائے گا جیسے اس وقت لوگوں نے رسول کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. سمجھ؟ مسلمان ہونا، رسول کے ہاتھوں پر ایمان لانا، اس سے بڑی تو بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے تمہارے لیے واضح کامیابی کو فراہم کر دیا ہے، اے میرے رسول نہ گھبرائے. تو اس سورے کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ جان مال عزت آبرو اور گھر والوں کی اور مقام کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سورے کو پڑھا جائے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ کے وہ اصحاب جو بیعت رضوان میں شامل ہیں ان کا ثواب حاصل کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ اس کی آیت، آخری آیت جو ہے محمد رسول اللہ کر کے، اس آیت میں عربی کے تمام الفابیٹس ایک ہی آیت میں یوز کیے گئے. آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ اپنی زبان کا کوئی سینٹنس ایسا بولیں جس میں اے بی یوز ہو، بی سی ڈی، یعنی 26 الفابیٹس یوز ہوں، تو آپ بنا کر تو بیٹھ سکتے لیکن اچانک میں نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اچانک میں 2 آیتیں ایسی نازل کی ہیں کہ جس میں پورے 28 الفابیٹس اللہ نے استعمال کیے. خداوند منان ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ بھی فرمائیں کہ سورہ فتح نازل شدے برائے ٹریٹی، برائے صلح کردن رسول اللہ سبحانہ و تعالی بشارت داده و بر 7 موضوع این نازل شده است که توی این 7 موضوع را خداوند منان تبیین کرده. در حقیقت این سوره مال مدینه هست، مدنی میگویند، ولی اولین آیت این در میدان حدیبیه که 20 کیلومتر دورتر از مکه بود اونجا نازل شده. بقیه آیات در مدینه منوره نازل شده. لذا خداوند منان این صلح را که رسول کنار آمدن کنار به مردم دعوت کردن، به غیر این یک پیمانه شده برای مسلمان ها که همیشه جنگ و جدال نباید کنید. اگر با صلح، با صحبت کردن مشکلات شما اگر حل بشه باید کنار بیایید تا مردم در امن و امان باشند. چون ما وقتی که عمره و حج بیریم احرام می پوشیم و در احرام شما حق ندارید که در مکه یک مور هم بکنی یا خون در بیارید. لذا بر 7 موضوع خداوند منان این سوره فتح را که 29 آیت شامل هست نازل فرموده. خدایا به حق محمد و آل محمد ہماری اس مشکل کو آسان فرما، دنیا میں ہونے والے ظلم سے نجات عطا فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما.
میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما، تمام مریضان کو شفا کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، قرض داروں کو قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے گھر ہیں ان کو صاحب گھر فرما، اور سب کو حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکہ مولاتی یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ مولانا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیکہ یا مولانا حسین ابن علی ایہا الشہید بکربلا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والفطر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من متلحمات ثيابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی الرضی الذکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدى والقروۃ الوثقى والحجۃ علی اہل الدنیا، اشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسول ان بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلى ارواحکم وعلى اجسادکم وعلى سامکم وعلى شاہدکم وعلى غائبکم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبا، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعبدا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصر امین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبي أنتم وأمي تبتم وتعبت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم، السلام عليك مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين يا قمر بني هاشم يا باب الحوائج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك مولانا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے تمام مرحوم مومنین مومنات حاضرین اور ناظرین کے مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب جواد احسن صاحب ابن عزیز احسن اور حیات احسن ابن عزیز احسن اور جناب عزیز احسن صاحب ابھی حال ہی میں طلعت کے عزیز ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، خود ان کے لیے اور اپنی اپنی اموات کے ساتھ، اور خود ابن مرتضی بالگرامی اور اعجاز فاطمہ بالگرامی، اعجاز علی بالگرامی اور فیض علی بالگرامی کے لیے سورہ فاتحہ کے